अपोजिशन का इत्तेहाद और मार्च ब्लैकमेलिंग के लिए है। वजीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को धरने के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत दे दी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इजलास में कहा, अपोजिशन चोरी और करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई है, वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। फजलुर रहमान को मदारिस में इस्लाहात पर भी तकलीफ है। पीपल्स पार्टी से जो भी हो सकता है, जितना भी मदद, जितना भी फैसिलिटेशन, जितना भी मॉरल सपोर्ट, जितना भी सियासी सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को दे सकती है, उस पर भी मुशावरत होगी। धरने में कहीं वो तन्हा न रह जाएं। फजलुर रहमान की तन्हाइयां बढ़ने लगी। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी का साथ भी सिर्फ नेक तमन्नाओं तक महदूद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, दुआएं मौलाना साहब के साथ हैं। बिलावल भुट्टो बोले, फजलुर रहमान की अखलाकी हिमायत कर रहे हैं। आज़ादी मार्च में शिरकत की नौयत का फैसला पार्टी मुशावरत से होगा। JUI के धरने में शिरकत का मामला, नून लीग के सदर का सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। शहबाज शरीफ, पार्टी रहनुमा एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राजा जफरुल हक और दीगर से मशवरा करेंगे। दीगर सीनियर रहनुमाओं से टेलीफोनिक मुशावरत होगी। खुश असलूबी से इंशाल्लाह गुजरेगा 27 अक्टूबर। मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ जो है इस लॉन्ग मार्च या जो भी इसको कहें उसका हिस्सा नहीं होंगे। मौलाना साहब बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं, नहीं कोई गुंजाइश निकले बीच में, इसमें उन्हें नाकामी होगी। उनकी अपनी जमातें, हरीफ जमातें उनके साथ आने से घबरा रही हैं। शहबाज शरीफ लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होंगे। 27 अक्टूबर खुशउस्लूबी से गुजर जाएगा। शेख रशीद का दावा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, फजलुर रहमान का धरना नाकाम होगा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फैसल वाडा ने कहा, मौलाना साहब आ रहे हैं तो हम भी तैयार हैं। उनको ऐसा बिठाएंगे कि उठना मुश्किल हो जाएगा। वजन कम करने के लिए जेल में भी मशीनें लगा दी हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से कारोबारी तबके की मुलाकातें रंग ले आई। हुकूमत ने ताजरों की टैक्स अदायगी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त को बदल दिया। FBR का नोटिफिकेशन भी जारी। खरीदार की शनाख्त के लिए रिपोर्ट किए गए शनाख्ती कार्ड की फराहमी नेक नीति तसव्वुर होगी। तहम टैक्स अलाउंस के जरिए सेल्स टैक्स एक्ट की शिक 23 के तकाजे पूरा करना लाजिम होगा। यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की मज़ार कायद पर हाजिरी। शहबाज शरीफ को अदालती महाज पर शिकस्त। फैसल वावडा की बच गई निशस्त। सिंध हाई कोर्ट ने फैसल वावडा को नाअहल करार देने के लिए सदर नून लीग की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। शहबाज शरीफ ने NA 249 से वावडा की कामयाबी को चैलेंज किया था। नून लीग का PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि अरबों खरबों की गैर कानूनी रकम की तफसीलात जारी की जाए। मुकदमे की जमात रोजाना की बुनियाद पर ओपन होनी चाहिए। हक़ाइक़ जानना कौम का हक है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नॉर्थ नज़ामाबाद, बफर जोन, शादबान टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जलतल एक हो गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने कई नशेबी इलाके डुबो दिए। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। अहमद शहजाद और उमर अकमल को वापसी पर मुबारकबाद देते हैं। शादाब को भी उनकी सपोर्ट हासिल है। हसनैन मुस्तकबिल में स्टार बन सकता है। वज़ीर आज़म की सरबराही में पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ादी मार्च पर तर्जुमानों को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। कहते हैं कि अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन का इत्तेहाद और मार्च ब्लैकमेलिंग के लिए है। एहतसाब पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइए कि इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है, क्या कहना है वज़ीर आज़म का आज़ादी मार्च से मुतालिक?
جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں پارٹی کے ترجمانوں کا جو اجلاس ہے اس میں فردوس عاشقوان، عمر چیمہ، زرتاج گل، شفقت محمود سمیت جو دیگر ترجمان ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اور اس میں آزادی مارچ سمیت ملک کی جو مجموعی جو معاشی صورتحال ہے اس پر غور کیا گیا اور بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آزادی مارچ جو کہ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے اور JUIFA کے جو سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 27 اکتوبر کی تاریخ دی ہے، اس پر وزیر اعظم نے ترجمانوں کی ہدایت کی سخت موقف اختیار کیا جائے، اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور احتساب کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اتحاد ہے اور جو آزادی مارچ کے نام سے جو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے پلان ہے اپوزیشن کے، یہ بلیک میلنگ کے لیے ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن چوری اور کرپشن بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے، ان کو عوام کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم نے کہا کہ جو ترجمان ہیں وہ سخت موقف اختیار کریں اور کسی صورت بھی جو احتساب کا عمل ہے اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ مدارس ریفارمز جاری ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو اس بات کی تکلیف ہے۔ صحیح، احتساب کے عمل پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ فہیم اختر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ JUIFA کا آزادی مارچ، مولانا فضل الرحمان کی تنہائیاں بڑھنے لگی۔ نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی صرف نیک تمناؤں تک محدود ہو گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے ہماری دعائیں مولانا صاحب کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو بولے فضل الرحمان کی اخلاقی حمایت کر رہے ہیں۔ آزادی مارچ کی حمایت اور اس کی نوعیت کا فیصلہ پارٹی مشاورت سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی میدان میں آئی تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا مقصد واضح، عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے اپوزیشن کے پاس احتجاج کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ تمام جمہوری پارٹیوں کو اب مل کر عملی جدوجہد کرنا ہوگی۔ آصف علی زرداری کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری سے گفتگو۔ میڈیا سے رسمی اور غیر رسمی گفتگو میں آصف زرداری نے کہا کہ مولانا میرے دوست ہیں لیکن سیاست چیئرمین بلاول نے کرنی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پر امید ہوں مولانا کا مارچ کامیاب ہوگا۔ پیپلز پارٹی دھرنے کے علاوہ ہر سطح پر مولانا کے ساتھ ہوگی۔ جہاں جیسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جو بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی مدد، جتنا بھی فیسیلیٹیشن، جتنا بھی مورل سپورٹ، جتنا بھی سیاسی سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو دے سکتی ہے، اس پہ بھی مشاورت ہوگی، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا احتجاج بھی جاری۔ انہوں نے واضح کیا کہ 18ویں ترمیم پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین احمد، 92 نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر ریلوے کی مخالفین پر تنقید درار پڑنے کا انکشاف کر دیا۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ نون لیگ ٹوٹ چکی، شہباز بلاول علیحدہ سیاست کر رہے ہیں، 5 افراد کو NRO دلوانے کے لیے تحریکوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ چاند نواب رپورٹ کریں گے۔ مخالفین پر تنقید ہو یا پیش گوئیاں، شیخ صاحب خوب مہارت رکھتے ہیں۔ کراچی کیمپ آفس میں پریس کانفرنس، نواز زرداری کو مشکل میں ڈال دیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں نون لیگ ٹوٹ چکی، شہباز اور بلاول علیحدہ سیاست کر رہے ہیں، چھوٹے میاں مارچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آج زرداری اور بلاول کی سیاست مختلف ہے، آج شہباز شریف اور نواز شریف کی سیاست مختلف ہے۔ آپ میری بات مانیں گے نہیں۔ آصف زرداری اینڈ بلاول اور نون لیگ کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ شہباز لیگ، بے شک شہباز گھر بیٹھے خاموش رہے، یا کمر کا درد آپ کو پتہ ہے نا، 1-2 درد اور بھی پرانے ہیں جو اٹھاتے ہیں جب وقت پڑے تو۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان نے ملک ڈوبنے سے بچایا، حکومت کہیں نہیں جا رہی، 5 لوگوں کو NRO مل جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر 5 آدمیوں کو عمران خان رہا کر دے تو سب دھرنا شرنا جو ہے دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ عمران خان دھرنے کو قبول کر لے گا، ان 5 لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل سے برآمد موبائل فون نے سب کو بے نقاب کر دیا، افراتفری پھیلانا نقصان دہ ہوگا۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ چاند نواب، 92 نیوز، کراچی۔ اور بلاول صاحب ڈوبتی سیاست کا ملبہ ابو اور پھوپھو جی کی کرپشن پر ڈالیں، اداروں کو متنازع نہ بنائیں۔ فردوس عاشقوان کا کہنا ہے کہ آپ کو عوام کا نہیں لوٹی دولت ہاتھ سے جانے کا درد ہے۔ بلاول کی اداروں کے متعلق غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی مذمت کرتے ہیں۔ کرپشن مقدمات میں ان کے پاس کوئی قانونی دفاع موجود نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اداروں کو متنازع نہ بنائیں، فردوس عاشقوان نے ایسا کہا۔ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد امین کیمپس کے طلبہ کا 12 رکنی گروپ اور اساتذہ قافلے کی صورت میں امدادی سامان لے کر میرپور آزاد کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ 4 ٹرکوں پر مشتمل یہ امدادی سامان زلزلہ متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو زلزلہ زدگان ہیں کشمیر میں، میرپور میں جتلاں ہے شاید جگہ، وہاں پہ بچے جا رہے ہیں۔ گھریلو سامان ہے، 4 ٹرک ہیں تقریباً، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے معمار ہیں بچے، کل فیوچر ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ آزاد کشمیر بھیجے گئے امدادی سامان میں کپڑوں، جوتوں سمیت
ضروریاتی زندگی کی تمام اشیاء ہیں۔ طلباء نے دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کو تعلیم کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت اور اخلاقیات کا درس دینے والی عظیم درسگاہ قرار دے دیا۔ زلزلے سے جتنے بھی افیکٹ ہوئے تھے لوگ، ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہماری باقاعدہ ٹیم جا رہی ہے، جس کو یونیورسٹی نے اور ہماری ایڈمنسٹریشن نے بہت بیک کیا ہے۔ زلزلے قدرتی آفت ہیں، لیکن اگر مخیر حضرات انسانیت کے جذبے کے تحت کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے تو زلزلہ متاثرین کی امداد سمیت ان کے نقصان کی بڑی حد تک تلافی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔